نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہو میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس ہو گئی نماز، لیکن زبان سے کلمات کہہ دینا دل کی نیت کو حاضر گویا کہ کر دیتا ہے، لہٰذا یہ مستحب ہے۔ تو جو زبان سے نیت کرے گا، مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو شریعت کوئی گرفت نہیں فرماتی، لیکن دل میں نیت ضرور بے ضرور حاضر ہونی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد، یعنی نیت میں یہ ہوگا کہ میں نماز عید الفطر ادا کر رہا ہوں، اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ ویسے بھی جو نیت کرتے ہیں تو دیگر نمازوں میں اور اس میں تکبیرات کا فرق ہے۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ قبلہ شریف کی طرف میرا رخ ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے امام کے، پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، اور ہر بار ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے، پہلی بار ہاتھ کو کان تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوسری بار بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور جب تیسری تکبیر لگائیں گے تو اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ تو آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے تھے اس لیے کہ ثنا پڑھنی تھی، پھر 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے اس لیے کہ کچھ نہیں پڑھنا تھا، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے اس لیے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی تھی۔ تو جہاں جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیں گے، اور جہاں نہیں پڑھنا ہے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری جب رکعت ہوگی تو دوسری رکعت میں پہلے امام قراءت کرے گا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا، اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اب چونکہ سورت پڑھ چکے ہیں، قراءت ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ پڑھنا نہیں ہے، تو تینوں بار کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھیں گے، چھوڑیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ کانوں تک لے گئے، اللہ اکبر کہا، چھوڑ دیے، دوسری بار اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اور چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، اور پھر نماز حسب معمول پوری کی جائے گی۔ ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو میں چند مسائل عید سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب یہ تکبیرات 3 پہلی رکعت میں ہیں اور 3 بعد میں ہیں، دوسری رکعت میں ہیں۔ اگر امام نیند میں ہو اور وہ زیادہ کہتا ہی چلا جائے تو آپ ٹینشن مت لینا، آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ 13 تک اجازت ہے، اور آپ امام کے پیچھے 13 تک کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے نیند کی ہے، میں جاگ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد اگر امام جو ہے، مثال کے طور پر امام پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اس کو تکبیریں کہنی ہے، وہ بھول گیا، اس نے ثنا کے بعد قراءت شروع کر دی، اب وہ قراءت کو روک نہیں سکتا کہ اوہو سورہ فاتحہ شروع کر دی، اب تکبیر کا کیا ہوگا؟ تو اب حکم یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے اور قراءت کے بعد تکبیر لگا لے، یہ جائز ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ اور میں کوئی ارادہ کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں گڑبڑیں کروں گا نماز میں، لیکن یہ مقتدی کو معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بے چین نہ ہو بیچارہ کہ بھائی میری نماز عید کی سال میں ایک بار آتی ہے، صحیح ہوئی بھی یا نہیں ہوئی۔ تو قراءت کے بعد بھی امام تکبیر لگا سکتا ہے، اور اگر دوسری رکعت میں وہ تکبیر بھول گیا، کیونکہ قراءت کرنے کے بعد اگر تکبیر بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب رکوع سے لوٹ نہیں سکتا، اور رکوع میں بھی وہ تکبیر نہیں لگا سکتا، لہٰذا اب یہ تکبیریں چونکہ واجب تھی، اور واجب اگر بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کا حکم ہے، لہٰذا امام سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور لیڈر کی نماز صحیح ہو گئی تو سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ ابھی بھی لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں شامل ہوا اور اس کی تکبیرات نکل گئیں اور اس نے امام کو رکوع میں پایا تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اندازہ کر لے کہ اگر تکبیریں لگا کر امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو تکبیریں لگا کر شامل ہو، اور اسے یہ لگے کہ رکعت نکل جائے گی تو وہ فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں وہ تین تکبیریں
کہہ سکتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ اس کا بیان کر رہے ہیں جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے تو یہ ہوگا نہیں۔ آپ اس کا بیان کر رہے ہیں جو نماز شروع ہونے کے بعد آئے گا اور امام کو رکوع میں پائے گا اور پھر وہ اس کو ٹھیک کرے گا، تو وہ تو ہے ہی نہیں ابھی یہاں پر، آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ اس کے لیے بھی ہے جو ابھی آیا نہیں ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے کہ بھائی کسی کا بھی وضو ٹوٹ سکتا ہے، وضو ٹوٹا تو وہ جائے گا کرنے یا نہیں جائے گا؟ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کھڑا رہے گا تو صف کو قطع کرنے والا ہوگا، گناہ گار ہوگا، اس کو صف کے بیچ میں سے چلتے ہوئے چلے جانا ہے اور وضو کر کے آنا ہے۔ تو جب وہ وضو کر کے آئے گا تو نماز امام کہاں پہنچا ہوگا؟ آگے نکل گیا ہوگا نا۔ تو اس اعتبار سے میں نے اگر نماز امام آگے نکل گیا ہو تو اس کی اقتداء کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو تکبیر کہہ لے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ امام رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں 3 تکبیرات وہ کہہ دے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔